نے قبر کو پکا کرنے سے منع کیا، اس پہ بلڈنگ بنانے سے منع کیا، اس پہ بیٹھنے سے منع کیا۔ داتا کمپلیکس بنانے والوں، بابا حجویری کا کمپلیکس بنانے والوں، بڑی سرکار کا کمپلیکس بنانے والوں، لال شہباز قلندر کا دربار بنانے والوں، ان قبروں پہ بلڈنگیں بنانے والوں، یہاں پہ چراغاں کرنے والوں، اگر تم نے کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں محبت امام الانبیاء سے ہے، امام اعظم سے ہے، قائد اعظم سے ہے، رہبر اعظم سے ہے، تو امام اعظم محمد الرسول اللہ، قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کو پکا کرنے سے منع کر رہے، قبر پہ بلڈنگیں بنانے سے منع کر رہے، یہ قبے بنانے سے منع کر رہے، داتا کمپلیکس بنانے سے منع کر رہے۔ اس اللہ کے نبی نے قبروں پر عمارت بنانے کو منع فرمایا ہے، اس کی بھی وضاحت میں یہاں پر کر دوں۔ اس کا قبروں کی عمارت بنانے کی حرمت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ قبروں کے اوپر نہیں بن رہی ہے، قبروں کے ارد گرد بن رہی ہے۔ حضور نے فرمایا بنا علی القبر جو ہے وہ منع ہے، اور حضور نے اس کو یہودیوں کا طریقہ قرار دیا ہے، نصرانیوں کا طریقہ قرار دیا ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں گورا قبرستان اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پر آج بھی آپ کو اس قسم کی قبریں ملیں گی کہ عین قبر کے اوپر ایک ستون، ایک مینارہ بنایا جاتا ہے، عین قبر کے اوپر، یعنی نفس قبر، سمجھ رہے ہیں؟ اصل جو قبر ہے یہ قبر ہے، اسی کے اوپر عمارت بنائی جاتی ہے اور پھر اس کے اوپر تصویر لگائی جاتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنا علی القبر، قبر کے اوپر عمارت بنانا حرام ہے۔ تو یہ بنا علی القبر نہیں ہے، یہ بنا حول القبر ہے، یہ قبر کے ارد گرد ہے، جس کے جواز پر میں نے آپ کی خدمت میں گویا کہ یہ گزارشات پیش کی ہے۔ اور اگر قبر کے اوپر عمارت ہونی نہیں چاہیے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک جہاں رکھا گیا تھا وہ پلین میدان نہ تھا، بلکہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا، جس کی چھت بھی تھی اور دیواریں بھی تھی، جس کی چھت بھی تھی اور دیواریں بھی تھی۔ اگر ہال ارد گرد عمارت اگر حرام ہوتی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم کیوں رکھا جاتا؟ ایک بات ٹھیک ہے، یہ اس حوالے سے بھی ایک بات گویا کہ جاننا ضروری ہے۔ تو حضور نے فرمایا ہے کہ بنا علی القبر، علی یہاں پر استعلا کے معنی میں، یعنی عین نفس قبر کے اوپر عمارت بنائی جائے۔ اور بخاری کی جو حدیث ہے حضور نے خود فرمایا کہ حضرت علی کہتے ہیں مجھے حضور نے کہا کسی بھی قبر کو زمین سے اوپر دیکھو اور اس پر تصویر دیکھو، جب تک اس کو زمین سے ملا نہ دو اس کو چھوڑو نہ۔ نجدی بدبختوں نے اس حدیث کو لے کر صحابہ کے گنبد گرائے جنت البقیع کے اندر، حالانکہ آج تک وہ ثابت نہیں کر سکتے کہ حضور نے کسی مسلمان کی قبر کو گرانے کے لیے کہا ہے، اس لیے کہ حضور تو مسلمان کی قبر پر بیٹھنے کو منع کرتے ہیں تو اسے گرانے کا کہاں حکم دیں گے؟ وہ قبر یہودیوں کی تھی جس پر صاف بخاری کے الفاظ کتاب الجنائز موجود ہے کہ اس پر تصویریں بنی ہوئی تھی، تو کیا صحابہ اپنے مرنے والے کی قبر پر تصویر لگاتے تھے؟ اور مدینے میں ایسی کون سی قبر تھی جس کی تدفین کے وقت مصطفیٰ خود موجود نہ ہو؟ تو حضور تو ہر جنازے میں موجود ہیں اور حضور تو ہر تدفین میں موجود ہے۔ اور ایک صحابی نے اگر اپنے رشتہ دار کو حضور کی امامت کے بغیر خود پڑھا کر دفن کر دیا، جامع ترمذی میں ہے، اور دوسرے دن صبح کو پتا چلا سرکار کو تو سرکار نے بلایا، فرمایا تم نے جنازے کے لیے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ عرض کی کہ حضور آپ پورا دن دینی امور میں مشغول رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ حضور میں خود پڑھا کر اس کو دفن کر دوں؟ سرکار نے فرمایا نہیں، تم اپنے مردوں کا جنازہ مجھ سے پڑھاؤ، اس لیے کہ جب تمہارے مردوں پر میں جنازہ پڑھتا ہوں تو ان کی قبریں روشن ہو جاتی ہیں۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، ان کی قبریں روشن ہو جاتی ہیں۔ تو یہ وسیلہ نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ تبرک نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ فیض مصطفیٰ نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ تو یہاں سے بھی آپ اندازہ لگائیں، یہ حدیث قرینہ بن رہی ہے، یہ حدیث خود بتا رہی ہے میرے دوستو کہ حضور نے مدینے میں جتنے لوگ انتقال کر گئے سب کا جنازہ مصطفیٰ نے پڑھایا ہے اور سب کی تدفین میں مصطفیٰ شامل رہے ہیں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کی جن کا جنازہ پڑھائیں، حضور کے سامنے جن کی تدفین ہو، ان کی قبروں کو توڑنے کے لیے مولا علی کو بھیجا جائے؟ تو یہ سری جھوٹ ہے، دین میں تحریف ہے۔ حضرت مولا علی نے خود فرمایا کہ مجھے رسول اللہ نے ان قبروں کو توڑنے کے لیے بھیجا تھا جو قبریں بہت بلند تھی اور ان پر تصویریں بنی ہوئی تھی۔ صاف بات ہے کہ وہ یہودیوں کی قبریں تھیں جن کے بارے میں حضور نے ان کو توڑنے کا فتویٰ دیا تھا۔ ان ظالموں نے اس حدیث کو لے کر بقیع کے لیے جواز بنایا اور بقیع سے گویا کہ گنبد گرائے اور بقیع سے اور کہنے لگے کہ جناب نہیں، جہاں قبریں ہوتی ہیں وہاں نماز نہیں ہوتی۔ ہم نے کہا مسند امام احمد کی صحیح حدیث ہے، 70 سے زیادہ انبیاء کی قبریں کعبے کے ساتھ موجود ہے۔ ایک روایت یہ بھی موجود ہے کہ حضرت اسماعیل کی قبر حتیم کے اندر موجود ہے۔ مینا کے اندر جو مسجد ہے مسجد خیف، اس کے اندر 70 سے زیادہ انبیاء کی تبرانی کی صحیح حدیث موجود ہے، اس میں انبیاء کی قبریں موجود ہیں۔ سب سے بڑی بات میرے آقا خود مسجد نبوی میں جلوگر ہیں۔ تو یہ پھر اپنی طرف سے گویا کہ ساری باتیں کرنا
اور خود ابن تیمیہ کے بارے میں نے تفصیل سے بتایا، خود اس کی قبر کے لیے سفر کرتے ہیں اور خود کہتے ہیں جب اس کی قبر کے پاس ہم جاتے ہیں تو وہاں پر بیٹھ کر ہمیں خوبصورت خواب آیا کرتے ہیں. تو یہ سب ایک گورکھ دھندا ہے، فراڈ ہے. اس کا تحقیق سے قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف اپنا بغض نکالا گیا ہے صحابہ کرام کے خلاف، باقی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے اس سے پہلے بھی کعبے کی تعمیر کے حوالے سے پہلے درس میں اس کی ساری تفصیل پیش کر دی تھی. مختصر یہ کہ بات ضمن آ گئی تھی قبروں کی، تو میں نے کہا کہ وہ موضوع تشنا نہ رہ جائے اور کوئی سننے والا اس سے کوئی غلط کانسیپٹ نہ لے لے. تو لہذا میں سیدنا محمود آلوسی سے وہاں پر چل پڑا تھا کہ سیدنا محمود آلوسی نے اپنی قبر کے لیے یہ نہیں کہا، الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ کی قبر پر اگر یہ بنایا جاتا تو منع نہ تھا. بخاری کی خود حدیث موجود ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار اور مدینے میں سب سے پہلے وصال کرنے والے صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، جب ان کا وصال ہوا، ان کے وصال کے وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قبر شریف پر خود پہنچے ہیں اور ایک بہت بڑا پتھر ان کے سر کی جانب لگایا. اس ٹائم پر کتابت کا بہت کم زور تھا، کتابت کا بہت کم گویا کہ سلسلہ تھا. علامت کے لیے حضور نے ایک بڑا پتھر لگایا سر کی طرف اور ایک بڑا پتھر لگایا پاؤں کی طرف. اگر قبروں کا مقصد مٹانا ہوتا، مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود، اگر بالکل قبروں کو ختم کرنا ہوتا، یہ قبروں پر سرے سے جانا نہ ہوتا. میں نے ایک پروگرام ٹی وی کے اوپر دیکھا کہ جس میں یہ جماعت اسلامی کے جو پہلے امیر کیا نام ہے ان کا، میاں طفیل صاحب نے خود گویا کہ اپنے اس تقریر کے اندر کہا کہ میں کبھی مولانا مودودی کی قبر پر نہیں گیا. ان سے پوچھا گیا کیوں نہیں گیا آپ، تو کہنے لگے اس لیے نہیں گیا کہ اس لیے مولانا خود کسی کی قبر پر نہیں جاتے تھے تو میں ان کی قبر پر کبھی نہیں گیا. تو ہم نے کہا تو مکافت العمل ہے کہ یقیناً وہ جب خود کسی کی قبر پر نہیں گئے تو اس کی قبر پر کون آئے گا. لیکن اسلام یہ نظریہ نہیں پیش کرتا کہ دفن کر کے بھول جاؤ، بلکہ بخاری کی صحیح حدیث ہے کتاب الجنائز کی کہ سرکار نے اپنے بھائی کے سر کی جانب اور پاؤں کے جانب لمبے پتھر لگائے اور صحابہ نے جب حیرت کی نظر سے دیکھا کہ حضور یہ آپ نے کیوں لگائے تو سرکار نے فرمایا علم بہا بقبر اخیہ، یہ میں نے نشان اس لیے لگایا کہ جب میں لوٹ کر آؤں تو مجھے اپنے بھائی کی قبر کی علامت پتا ہو. تو پتا چلا حضور کی سنت یہ ہے کہ قبروں کو ختم نہیں کیا جاتا، قبروں کی علامت لگایا جاتا ہے، جو حضور نے خود پتھر لگائے ہیں، علامت لگائے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں مجھے بتائیے یہاں سے یہ کہتے تختہ تو نہیں لکھا نا، میں نے ایک جواب اس پر دیا کہ کتابت کا نظام اس وقت نہیں تھا، کتابت کا نظام اس وقت نہیں تھا. اس وقت جو تعارف کا نظام ہے وہ کرنا جائز ہے. ہاں قرآنی آیات نہ لکھی جائے کہ اس پر کوئی بے حرمتی ہو، ایسی علامت لگانا جائز ہے کہ یہ میری والدہ کی قبر ہے، یہ میرے والد کی قبر ہے، یہ میرے چچا کی قبر ہے، یہ میرے دوست کی قبر ہے، یہ علامت بنانا جائز ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چلے ساری بات چھوڑیے، بخاری کی اس حدیث سے قبر پر سر کی جانب اور پاؤں کی جانب پتھر لگانا جائز ثابت ہوا کہ نہیں ہوا، حضور کا عمل اور سنت ثابت ہوا کہ نہیں ہوا. اور حضور نے پتھر محض نہیں لگایا بلکہ فرمایا اس سے میں اس قبر کو جانوں گا. اور آج بقیع کے اندر آپ چلے جائیں تو آپ اگر پوچھیں وہ جو 300 ریال کے کھڑا ہوگا اس سے اگر آپ پوچھیں یہ قبر کس کی ہے تو بالکل بھونکنا شروع کر دے گا آپ کے سامنے کہ ہمیں نہیں پتا کس کی ہے، چلے جاؤ یہاں سے. ارے یہاں پر تو تختی بھی کوئی نہیں لگی ہوئی، کتابت بھی نہیں ہے جس سے تم کو اعتراض کرو، لیکن پتھر تو لگا ہوا ہے اور وہ پتھر علامت کے لیے ہے اور تم سرے سے نام تک نہیں بتاتے ہو. اور بھولے بھالے لوگ، میں نے خود دیکھا کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مقدس کے قریب ایک شخص نے پوچھا یہ قبر کس کا ہے، بڑا توہین آمیز جواب دیا. اور جب اس نے پوچھا کہ مجھے پتا ہے کہ یہ ام المومنین ہے تو اس نے کہا وہ بقیع کے آخری سر کے اوپر ام المومنین کی قبر ہے. یعنی جھوٹ بولا اس نے کہ وہ بقیع کا جو آخری کونا ہے نا وہاں ام المومنین کی قبر ہے، یہاں قبر نہیں ہے. میں نے اس کو پیچھے سے کہا، میں نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے اس لیے کہ تو بقیع وہ نیو بقیع ہے اور قدیم بقیع یہ ہے، سب سے پہلا بقیع یہ ہے. آپ کی قبر تو یہاں ہونی چاہیے، وہاں کیسی ہونی چاہیے؟ میں کہتا ہوں آپ نے علامت سے تعارف کو کیوں چھپایا جبکہ سرکار نے پتھر لگایا ہی تعارف کے لیے تھا، ورنہ پتھر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں تو جواب دیجیے اس حدیث کا کہ سرکار نے تو پتھر لگایا تھا تعارف کے لیے کہ جناب اس سے میں اپنے بھائی کو پہچانوں گا، تو آپ نے علامتیں کیوں ختم کی؟ اگر گنبد سے اختلاف تھا چلو وہ استحباب میں تھا، آپ نے اس کو گرا دیا، یہ کر دیا. لیکن آج جو یہ گورکھ دھندا، دھوکہ بازی، فراڈ جو وہاں پر تم کر رہے ہو یہ کس حدیث سے ثابت ہے، یہ کس قرآن سے ثابت ہے؟ ایک لطیفہ بھی ایک دفعہ ہوا کہ ایک پنجاب کے سادے سے کوئی دیہاتی تھے، وہ قبر شریف کے قریب سے گزر رہے تھے اور رو رہے تھے اپنی محبت میں، عاشق ہے، رو رہے ہیں کہ
آج اللہ مجھے وہاں پر لے آیا کہ جن صحابیات اور صحابہ کا نام میں پڑھتا تھا، آج ان کے گویا کہ مزار مقدس کے قریب سے میں گزر رہا ہوں، تو بڑا ایک دیہاتی سا تھا اور بہت بھولا سا تھا. اس کا جواب سن کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنا بھولا تھا. لیکن بھولے پن نے اس نے نجدی کا وہ حال کر دیا کہ دنیا اس پر تھو تھو کر رہی تھی. وہ بقیع کے اندر گیا، 2 لال رومال والے ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے قبر کے قریب. اس نے پنجابی زبان میں اس سے پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے؟ اس نے پنجابی زبان میں پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے؟ بس نجدی کے لیے تو یہ ماں کی گالی ہے. نجدی کے لیے تو یہ ماں اور بہن کی گالی ہے نا، کہ اگر آپ اس سے پوچھ لیں کہ یہ قبر کس کی ہے. سمجھ رہے ہیں میرے کہنے کا مقصد؟ اس کو اگر ماں کی گالی دیں دے وہ اتنا نہیں برا مانے گا. اس کو صرف اتنا پوچھ لیں یہ قبر کس کی ہے. اور دیہاتی نے سادے انداز میں پوچھا یہ قبر کس کی ہے؟ اور وہ برس پڑے اس پر، ہمیں کیا پتا کس کی ہے. اور دیہاتی نے بڑے پیارے انداز میں کہا پھر چوکیداری کیوں کر رہے ہو؟ یہ لفظ کہنا تھا اور اتنی سادگی میں وہ کہہ گیا کہ تم چوکیداری کیوں کر رہے ہو. بقی میں آواز جہاں جہاں تک گئی لوگ اس نجدی کا تمسخر کرنے لگے کہ واہ 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 واہ، دیہاتی تھا 2 جملوں میں تیری ساری عزت کو پانی کر گیا. یہ تو گویا کہ یہ آپ حال دیکھیے کہ جناب، اور جہاں یہ کھڑے ہو نا تو سمجھ جاؤ وہی سب کچھ ہے. جہاں یہ کھڑے ہو سمجھ جاؤ وہی سب کچھ ہے. اس لیے کہ یہ وہی لوکھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جہاں پر یقیناً کوئی نہ کوئی شخصیت آرام فرما رہی ہے.